خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلال فتح نام میں جیزس لائف ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کی بات پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آج کے پروگرام کا ہوسٹ نکسن ڈینیل، اور آج جو ہمارے ساتھ لائیو ویڈیو کال میں موجود ہیں جیزس لائف ٹی وی کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین مقبول صادق کھوکھر صاحب، جو اس وقت حیدرآباد سے لائیو ویڈیو کال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے ایڈوکیٹ روت رکسانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہے ورشپر عامر گل، جو کہ جیزس لائف ٹی وی کے ملتان کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ آپ تینوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مقبول بھائی۔ آپ آج کے بعد پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے شروعات میں؟ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں جتنے بھی اس وقت جیزس لائف ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ اور میں آج کی بات پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں اسلام آباد سے مسٹر ایڈوکیٹ روت رخسانہ کو، جو اسلام آباد کی ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے۔ چھوٹی سی ایج کے اندر خداوند ان کو برکتوں سے مزید نوازے، اور خداوند اپنے لوگوں کے لیے ان کی خدمات لیتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ملتان سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پرستار عامر گل صاحب، اور یہ جی ایس لائف ٹی وی کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ اور آپ سب سے پہلے میں آتا ہوں عامر گل صاحب کے پاس کہ عامر گل، موجودہ صورتحال جو ملتان کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں آپ۔ جی، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو سر جی۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آج جیزس لائف ٹی وی پہ لائیو آ سکوں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، نکسن بھائی کا بھی، اور خاص کر میں اپنی سسٹر روت رخسانہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمارے ساتھ آج وہ بھی پروگرام آج کی بات میں لائیو موجود ہیں۔ تو سر جی، صورتحال جو ہے ملتان کی وہ یہ ہے کہ تقریباً کافی سارے دکانیں جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں احتیاط نہیں کرے جس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ عامر بھائی، یہ تو چلے دکانیں اوپن ہو رہی ہیں، لوگ اب اس وقت بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، تو یہ کاروبار تو ہے نہیں لوگوں کے پاس، تو یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے، لیکن وہ لوگ کر نہیں رہے۔ تو اس وقت میں چاہوں گا کہ میں اسلام آباد کی طرف بڑھوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بہن روت۔ آپ اسلام آباد کے حالات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا حالات مد نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، اسلام آباد کے لوگ، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ایجوکیشن ریٹ بھی کافی زیادہ ہے، تو یہاں کے لوگ کافی زیادہ احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے۔ لا انفورسنگ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کی مانتے ہیں، ان کے ساتھ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں۔ جی، تو مقبول بھائی، آپ حیدرآباد کے حالات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ حیدرآباد میں ابھی تک جیسے ہم نے کافی پروگرام کیے، کوئی رسپانس آیا اس کے حوالے سے یا نہیں؟ حیدرآباد کی جو صورتحال ہے وہ سب ابھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تمام ایریاز جو ہیں وہ ساری دکانیں تو ساری بند ہیں، جو راشن کی دکانیں ہیں وہی کھلی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ تمام جو چیزیں بند ہیں۔ گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، لوگ بیٹھ نہیں رہے، آمد و رفت اتنی بھی۔ آج بھی میں صبح چرچ میں گیا تھا، اور چرچ میں واپسی میں آتے ہوئے ٹریفک صبح کے ٹائم پہ بھی بہت زیادہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ روت رخسانہ جو اسلام آباد کی ایک ایکٹیوسٹ ہے، اور خداوند نے ان کو خدمت کا توڑا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں۔ تو آپ کا خدمت کرنے کا انداز کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں جی، یہ ہے کہ انداز تو کبھی میں نے پرٹیکولرلی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ انداز کیا ہے، وہ تو دکھنے والوں کو نظر ہی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ سے میرے اندر تھا یہ کہ میں نے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، بہت زیادہ پیشن تھا بچپن سے ہی، تو اسی پیشن کو لے کر آگے میں بڑھی ہوں۔ اور خدا نے ہمیشہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید خدا نے کچھ لوگوں کی زندگی کے لیے کچھ مقاصد رکھے ہوتے ہیں جو ان کو اپنی زندگی میں پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ چاہیں نہ بھی بے شک اس کے لیے اپنے آپ کو اس لائق نہ بھی سمجھیں، یا اس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر نہ بھی سمجھیں، تو بھی خدا ان کو اس مقصد کے لیے ضرور استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی خداوند مجھے کثرت سے
استعمال کر جاتا ہے آمین. میرے قدموں جی کو جی بھلائی کے لیے، تو خداوند کے نام کو میں اس چیز کے لیے عزت و جلال دینا چاہوں گی. اور یہ کس طرح سے چھوٹے بچوں کے کچھ خواب ہوتے ہیں نا جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، ہم یہ کریں گے، تو مجھے تو امیجنیشن، میری تصور کی جو دنیا تھی وہ بھی ایسی ہی تھی بچپن سے کہ میں نے کچھ ٹھائی کرنی ہے. اگر کچھ بھی دنیا میں ہوتا تھا، جب ہم بچپن میں تھے، سیلاب آتا تھا، کوئی کہیں پہ بھی زلزلہ آتا تھا، تو میں سوچتی تھی میں کیا کر سکتی ہوں. میں بہت اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی تھی. پھر جب کچھ کر نہیں سکتی تھی تو پھر امیجنیشن میں سوچتی تھی کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں، میں لوگوں کو کھانا بانٹ رہی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں. تو وہ کیونکہ ایک چیز ہمیشہ سے خدا نے میرے اندر وہ رکھی ہوئی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم اسی چیز کا ریویل ہوتا رہتا ہے. اب جیسے لوگ اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں نے اسکول ایسی جگہ پر بنایا جہاں پر لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی دور کون سے جگہ ایریا وہ میں ہے بنایا آپ نے؟ تھر پارکر پارکر. کے اچھا، وہ بہت دور سندھ میں دور بنایا؟ ایریا ہے. سندھ میں بنایا؟ ہاں جی، ہاں ہمارے جی. اور نزدیک ہے، جہاں، آپ سے دور ہے. جی جی ہاں جی، اور لیکن اس ایریا میں جانا، وہل تلکا میں نے وہ بنایا ہے، اس کے آگے آپ کو انڈین بارڈر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے میں نے جہاں سارا پر، ایریا وزٹ کیا ہوا ہے، سارا ایریا وزٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ میرا ایک فرینڈ رہتا ہے، ویر جی کوہلی. تو ہاں یہ جی، وہ بہت اچھے وہ میرا انسان ہے. فرینڈ تو ہے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا. وہ میرا فرینڈ ہے. اس کی جو بہن ہے کرشنا کوہلی، وہ میری بہن بنی ہوئی ہے. صحیح. اچھا، تو فیملی یہ ٹرم تو سے ہم پھر تو تعلق آپ کو 20 سال اندازہ سے. ہوگا کہ وہ کتنا دور ہے. ہاں، تو وہ ایک ہمارے پرسنل ایک وہ ہے. تو مقبول بھائی، یہ ہے کہ ہم تو اپنے ٹاپک کی طرف سندھ. بڑھے. یہ ہے کہ وقت ضائع ہوگا. تو یہ ہے کہ میں نے یہ بہن کی ساری باتیں سنی. ان کا بہت اچھا ایم ہے کہ اپنی مسیح قوم کے لیے احساس رکھتے ہیں. تو میں آن اسکرین آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی قوم کے لیے اسلام آباد یا دیگر علاقوں میں جا کے خدمت کریں. کوئی ایسا فرد نہیں، کوئی ایسا شخص مسیح قوم میں سے آپ کو کوئی مالی طور پہ سپورٹ کرتا ہے یا نہیں؟ میں نے اس طرح سے، اس نظریے سے کبھی کسی کو دیکھا نہیں کہ کوئی مجھے سپورٹ کرے. میری سپورٹ جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہونی ہوتی ہے، اور ہر دفعہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں خداوند ان کو استعمال کرتے ہیں. جس کو خدا نے استعمال کرنا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. تو میں نے کبھی بھی کسی کو، شاید بہت سارے لوگوں کو لگتا ہو کہ ہم سے شیئر کر رہی ہے تو کیونکہ اس کو سپورٹ چاہیے، شاید اس وجہ سے سپورٹ کر رہی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس نظریے سے کسی کو نہیں دیکھا. اور لیکن اس کے باوجود خداوند جو ہے وہ ہیلپر مہیا کرتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں اپنے اون پہ خود اپنی جیب سے سب کچھ کرتی پھر، ایسا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی میں ایک بہت ہی عام سی لڑکی ہوں، لیکن خداوند جو ہے وہ ہاتھوں کو تیار کرتا ہے، دلوں کو تیار کرتا ہے. اور ہماری کمیونٹی کا دل تو دینے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اچھا ہے. خداوند کا فضل ہے، خداوند کا شکر ہے کہ جب تھر پارکر میں جب اسکول کا آغاز کیا تھا تو میں نے یہ خداوند کے آگے بات رکھی تھی. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا جب میں کوئی بھی کام شروع کرنے لگتی تھی تو میں لوگوں سے کہتی تھی کہ چلو، موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا مجھے. لیکن اس دفعہ میں نے کہا خداوند یہ کام بہت بڑا ہے، ناممکنات میں سے لگتا ہے. تو میں نے کہا خداوند اب میں نے نہیں کہنا، اب تو نے خود ہی کہنا ہے. اور نیچرلی ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے مجھ سے خود رابطہ کرنا شروع کر دیا. میں بہت ساری مسیحی بہن بھائیوں نے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم جی آپ کی جی. کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو تو خدا کا شکر ہے کہ بہن یہ ہے کہ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح جب لازر کو زندہ کرنے گئے تھے قبر پر، تو یسوع المسیح نے لوگوں سے کہا پتھر ہٹاؤ، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرو، آگے میرے پر چھوڑ دو، میں اس کو ہینڈل کروں گا، میں میرے اوپر چھوڑ دو کہ میں اس کام کو کروں گا. تو یہ کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح وسائل پیدا کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو پاسبل کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے عامر گل صاحب. عامر بھائی، آپ بتائیں کہ یہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی ملتان کے حوالے سے، وہ جو آپ نے بھٹا مزدوروں کے ساتھ جا کے ویڈیو بنائی، اس کے اوپر کسی نے کوئی رسپانس کیا آپ کو، یا ابھی تک ویسے ہی ہے جو پہلے چل رہا تھا؟ جی نکسن بھائی، ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں ملا. بار بار یہی چیز کہی گئی تھی کہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، یہ وہ بہنیں اور بھائی ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں. آپ کانٹیکٹ کریں اور آپ وزٹ کریں اس جگہ کا. لیکن ابھی تک نکسن بھائی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی بھی کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کیا. کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں سر، کسی نے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب اتنے طریقے سے اپیل بھی کی ہے اور لوگوں کو وہاں پہ ضرورت بھی ہے، تو
وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے ایسے ایریوں کے اندر جہاں پہ سپورٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کیا آپ کی پلاننگ ہے؟ کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے ینگس لیڈر کو سپورٹ کریں. جی تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہے کہ فیوچر کے لیے تو مائنڈ میں تو بہت کچھ ہے، خاص طور پہ ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تو ہماری کمیونٹی آگے جائے گی. ہماری کمیونٹی کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوری جنریشن جو پیچھے جی ایک گزری ہے اس نے تعلیم کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دی، ورنہ اس سے پہلے جو تعلیم تھی وہ مسیحیوں کا ہی اثاثہ تھا، مسیحیوں نے ہی پاکستان کو تعلیم دی تھی. لیکن ایک پوری نسل کی غفلت جو ہے ہمیں وہ اس حوالے سے نظر آتی ہے. لیکن اب اگلی جو نسل ہے اس کو ڈبل ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کے معاملے میں. تو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو موبلائز کرنے کی، ایجوکیشن کی طرف راغب کرنے کی، تاکہ ہماری کمیونٹی کا مقام بہتر ہو سکے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں مائنڈ میں، اینڈ آئی بلیو کہ خداوند جو ہے سب کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کمیونٹی لفٹ کرنے کے لیے جو بھی پلانس ہیں خداوند ضرور اس میں ہیلپ کرے گا. اور ایسے نہیں خداوند چھوڑے گا، جب خداوند دل میں ڈالتا ہے تو ڈیفینیٹلی خداوند جو ہے وہ راستے بھی بناتا ہے. جب وہ ویژن دیتا ہے تو اوپر ویژن بھی دیتا ہے. تو یہ ہے کہ مقبول بھائی، جیسا کہ مجھے دلی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کرسچن قوم ہے تو صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک جس طرح کرسچن قوم اتنی آگے ہے، انہوں نے پوری دنیا میں ٹیکنالوجیز کو لایا ہے، وہ بنانے والے ہیں. لیکن پاکستان میں جتنے مسیحی لوگ ہیں، انڈیا میں ہو گئے، یہ لوگ تعلیم سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تعلیم ہے کیا. تب جا کے یہ گندے کام جیسے کہ گٹر کھولنے کے یا صفائی کے کام ایسے کاموں میں ملتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لوس ہے کہ ہماری مسیحی قوم پاکستان میں بہت نیچے ہے، اور تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہماری مسیحی قوم میں کم ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مسیحی قوم کو؟ اس کے اوپر نکسن بھائی میں یہی کہہ دوں گا کہ ہمارے جو موجودہ ایم این اے، ایم پی ایز جو موجودہ ہیں اور جو پیچھے گزر چکے ہیں، جی وہ ڈیفالٹر ہیں. انہوں نے اس لیے کہ ہم ان کو بھیجتے ہیں اوانوں میں، اور وہاں پہ جا کے وہ گونگے بہرے بن جاتے ہیں صرف انہی کی پلیٹ پہ، کہ انہی کی پلیٹ پہ وہ انہوں نے چلنا ہے. بھلے میری بات کا بھلے کسی کو برا بھی لگے، پر ہماری آواز میری مسیح قوم کی آواز جو اٹھائے گا اس کو مقبول کو کر سلام کرے گا، جو نہیں اٹھائے گا میں اس کے لیے باتیں بولتا رہوں گا. جو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں جو میری قوم کی آواز اٹھاتا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جو نہیں اٹھاتا اس کو ہم ایسے کرتے رہتے ہیں کہ کبھی تو یہ سدھرے گا. امید کی کرن. اور ہم دعا گو بھی ہیں ان کے لیے کہ خداوند ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالے کہ وہ وہاں پہ جا کے ہماری آواز بنے، ہماری آواز اٹھائیں. اگر نہیں اٹھا سکتے تو یہ روت جیسی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کو موقع دیں، نئے لوگوں کو موقع دیں. مقبول بھائی، میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں یہ بات خدا سے کہتا ہوں، خدا جس طرح تو نے اپنی اسرائیلی قوم کو ایک موسیٰ جیسا لیڈر دیا، اس نے غلامی سے اپنی قوم کو نکالا، ویسے ہی کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر کو کھڑا کر جو کہ اپنی مسیحی قوم کو اس غلامی سے نکالے کہ یہ سینٹری ورکر کے کام، ان کاموں سے آگے نکل کر ہم کوئی ایسے جدید کاموں کی طرف بڑھیں. تو سسٹر روت، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ یہ ہماری تعلیم کا ریشو اس وقت بالکل کم ہے پاکستان میں. ہاں جی، بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت ویل آف فیملیز دیکھی ہیں مسیحیوں کی، جن کو شاید وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے، پڑھائی کی طرف. جو تعلیم ہوتی ہے وہ آپ اگر چھوڑ دیں گے بچوں کے اوپر تو بچوں کا دل تو کبھی بھی نہیں کرتا اسکول جانے کو. میں بالکل بھی اسکول نہیں جانا چاہتی، میں ایسی بچی تھی، لیکن اب دیکھیں کہ مطلب میرے ماں باپ نے مجھ پہ اتنی توجہ دی، مجھے تعلیم یافتہ کیا کہ پھر اب میں آگے اسکول بنا رہی ہوں، لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو یہ آپشن نہ رکھیں بچوں کے آگے کہ جی آپ پڑھنا چاہیں گے یا نہیں. بچوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ذرا میں سمجھتی ہوں کہ خود بھی ذرا پیرنٹس کو سختی کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بھی عزت نہیں ہے، بے شک اپنے آپ کو بہت سمجھتے رہیں. جی. تو میں ابھی ملتان کی طرف بڑھوں گا. ملتان شہر کی طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر گل صاحب.
آپ بتائیں کہ ملتان میں کوئی آپ کو پتہ ہے تعلیم کا ریشو کیا چل رہا ہے؟ کوئی تعلیم یافتہ لوگ کافی مسیح قوم کے ہیں ملتان میں یا نہیں؟ نکسن بھائی ملتان میں ابھی تک تو جتنے بھی ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں وہ بچوں پہ پڑھائی کے لیے توجہ نہیں دے رہے. میں نے کافی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جن کے بچے پڑھنے کی بجائے وہ کام پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جی جی اور ساتھ ساتھ نکسن بھائی میں سسٹر روت رکسانہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. میں کریں. ہاں جی میں سسٹر جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں بتائیں اور آپ نے آغاز کب کیا, اور جتنے بھی جیزل لائٹ ٹی وی دیکھنے والے ہیں وہ جان سکیں جو اب تک نہیں جانتے کہ آپ نے کب خدمت سٹارٹ کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بولنے کی صلاحیت بھی ہے, سوچنے کی صلاحیت بھی ہے, تو کانفیڈینس نہیں ہوتا. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے ان چیزوں سے مجھے پہلے سے ہی بلیس کیا ہوا تھا. میرے اندر سوچ تھی تو اس کے اظہار کے لیے خداوند نے مجھے زبان نہ صرف اچھی تھی بلکہ بہت سون سے مطلب لوگ شروع سے ہی کہتے تھے کہ یہ بچی بہت اچھا بولتی ہے, شروع سے ہی ڈبیٹس آمین کرنی اور جیتنی. اور پھر کانفیڈینس بہت زیادہ تھا. مجھے ہوتا تھا کہ اگر کچھ بھی ابھی تک مجھے یہ ہوتا ہے بڑے سے بڑا کام ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میں قدم اٹھاؤں گی تو ہو جائے گا. مطلب یہ نہیں میرے مائنڈ میں کسی گوشے میں نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے شروع میں مطلب اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں کلاس کے اندر بھی پیسے جمع کر رہی ہوں لوگوں سے ڈونیشن اکٹھی کر کے, تو چلو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے زلزلہ آیا تھا 2005 میں, تب بھی اپنی کلاس کو موٹیویٹ کیا, لوگوں کو جمع کیا کہ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ خدا نے بڑے لیول پہ مجھے لے کے گیا. 2013 میں جب بم بلاسٹ ہوا تھا آل سینٹ چرچ میں, تو تب خداوند نے مجھے کریج دی کہ مجھے اب بڑے لیول پہ اٹھنا ہے, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. خداوند نے رویا کے ذریعے سے مجھ پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ واضح کی, میرے ساتھ کلام کیا. تب پھر میں نکلی, اور تب یہ پہلا بڑا کام تھا جو خداوند نے میرے وسیلے سے کیا کہ زخمیوں کے پاس جانا, ان کی مطلب تب تو میں کافی چھوٹی تھی. تو پھر اس طرح سے چیزوں کا جو ہے وہ آغاز ہوتا تھا. پھر ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے, ویمن رائٹس کے لیے, پھر تعلیم ایسی حاصل کی, لاء کی ڈگری جو ہے وہ میں نے کی. تو اس سے مجھے اور زیادہ سمجھنے کا موقع ملا کہ میں لوگوں کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں, کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتی ہوں, کس طرح سے ان کو راستے بتا سکتی ہوں. تو پھر یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے آگے چلتا ہی گیا. ایجوکیشن کے لیے خداوند نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا, اور آئی بلیو کہ آنے والے وقتوں میں شاید اس سے بھی بڑے کام خداوند لے گا. آمین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بڑے لوگ ہیں جو مطلب کہ خدمات کر رہے ہیں, چرچز ہیں, سب لوگ صرف یہی لگے ہوئے ہیں کہ میری منسٹری میری منسٹری میری منسٹری. لیکن یہ ہے کہ کوئی تعلیم کی طرف اپنے قوم کو مائل نہیں کرا کہ تعلیم کو حاصل کرو. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک ہمارے جتنے چرچز ہیں کبھی کلام ہوا ہو اس بات پہ کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو, اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو کہ وہ یہ سینٹری ورکر کے کاموں کے لیے نہ جائیں, کسی پیزا ہٹ میں جا کے ویٹر کی ڈیوٹی نہ ڈھونڈیں, بلکہ وہ کسی اچھے آفس میں جا کے کام کریں. اور بعد میں زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ڈیوٹی نہیں ملتی. یہ نہیں ہوتا. کافی لوگ میں نے دیکھے جو پاکستان میں اچھے رینک پہ جاب کر رہے ہیں. تو میں اس وقت بڑھوں گا مقبول بھائی کی طرف کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. نکسن بھائی آپ نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسلام آباد کی. اسلام آباد کے اندر ایک لیڈی, ایک بچی, مسیحی نوجوان بچی, اس نے MA کیا ہوا ہے اور وہ جھاڑو کا کام کرتی ہے, سپر ہے, MA کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس نے بولا کہ میں نے بہت سی جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے پر مجھے جاب نہیں ملی, پر مجبوراً مجھے اپنی گھر گرہستی چلانے کے لیے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو کوٹیا بھی, حیدرآباد کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. حیدرآباد کے اندر میرا ایک دوست ہے, ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, ایڈوکیٹ ہے. اس نے یہاں پہ ایک امتحان دیا کمیشن کے اندر اس نے, تو وہاں پہ 8 لوگ ہیں, 8 ممبر ہیں. حیدرآباد میں 8 ممبر ہیں. 8 ممبروں کے اندر 7 ممبر جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی سے ہیں, 1 ممبر کرسچین ہے, اور 5 سیٹیں ہیں. پر وہ 5ویں سیٹ
وہ پانچوں ہی ہندوؤں پہ چلی گئی ہیں, کرسچن کو ایک بھی نہیں ملی. اسی طریقے سے بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. اس میں ہمارے لیڈران جو ہیں اور کافی ہماری اپنی کمزوری ہیں ہمارے لیڈران میں, اس میں میں بھی ہوں, میں بھی شامل ہوں, کہ جی تو ہماری بات کمزوری ہے کہ ہم آگے ان چیزوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چرچ لیڈران ہیں, مذہبی رہنما, وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کا. جی جی اس لیے کہ آج کے دور کے اندر جتنے بھی ہمارے سینیٹر آ رہے ہیں, یہ ایم پی ایز آ رہے ہیں, ایم این اے آ رہے ہیں, ان کو بیک اپ دیتے ہیں سیٹ پہ لانے کے لیے ہمارے چرچ لیڈران. تو چرچ لیڈران کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کرسچن نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے. تو وہ ڈگریاں کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر وہ چانس لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں, پیسہ ضائع مجبور کرتے ہیں. ہیں. تو بہت سے وقت بھی انہیں ضائع ہوتا ہے, پھر ان کی ایج نکل جاتی ہے, پھر جاب کیا کریں گے. ابھی اسی لیے وہ زیادہ تر جو ہمارے اتنے ایجوکیٹڈ ہمارے جو نوجوان ہیں, آخر میں ان کو پرائیویٹ جاب کرنی پڑتی ہے ٹیچر کی. اس میں کے علاوہ کیا ملتا ہے جاب؟ میں اگر مقبول بھائی, نہیں کرنی تو چھوٹے موٹے کام کریں. میرے پاس ایسے لڑکے ہیں جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی, انہوں نے انٹر ماسٹرز کیا ہوا ہے لیکن وہ ان پڑھوں والا کام کر رہے ہیں, ٹی سی ایس میں جاب کر رہے ہیں, کوریئر کا کام کر رہے ہیں, یا پیزا ہٹ میں جا کے ویٹرنگ کا کام کر رہے ہیں, کوئی جاب نہیں ملتی. تو اس کے لیے آواز تو بات ہماری وہاں پر آگے ختم ہوتے ہیں. ہمارے لیڈر کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نکسن بھائی میں آپ کو ایک ابھی میرا ایک قوم کو میسیج ہے, اپنی طرف سے میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ جاب کا نظریہ چھوڑ دیں. اپنا کاروبار جاب کا شروع کریں. نظریہ آپ چھوڑ دیں کہ میں نے جاب لگنا ہے, جاب کا چھوڑ دیں. آپ اپنا بزنس کریں, بالکل چھوٹا کریں, اس کو اپنا خداوند کریں. اس میں برکت ڈالے گا, اس کو بالکل بڑھائے گا. آپ بزنس کریں, جاب کے اندر تو پھر بھی تو غلامی ہوئی ہے, جاب بھی. آپ بزنس کریں, میں بھی ہوں, میرا بھی چھوٹا سا بزنس ہے, میں بزنس کرتا ہوں, اور خداوند مجھے اس میں برکت دیتا ہے اور سارے کام ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بہن روت. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم نے باتیں کی ان پر وہ کیا کہنا جی, تو میں ایگری کرتی ہوں بھائی کی باتوں سے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہماری جو بچی جن کی انہوں نے بات کی کہ وہ ماسٹرز کر کے بھی جھاڑو پھیر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا, ورنہ بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو 5% کوٹا ہے وہ بھی ویکنٹ جاتا ہے, خالی جاتا ہے, کیونکہ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اپلائی کر سکیں, یا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ان جابس کے لیے اپلائی ایڈوکیٹ کرنا ہے. روت ٹھیک رکھسانہ, ہے, تو میں اس کے آپ کو حوالے سے میں آپ کی جو بات ہے کو اویئرنیس آپ لانے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. مصروف, میں آپ دیکھیں. کی بات کو کاٹ نہیں رہا, چھوٹا سا اس میں اضافہ کر دوں. ہمارے بہت سے نوجوان ایجوکیٹڈ ہیں, آپ دیکھیں جو گھوم رہے ہیں, اس کے اندر ایک آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے عامر, اس کی بھی ایج نکلتی جا رہی ہے. صرف میں نے کہنا چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن کا صرف جاب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, ایجوکیشن آپ کو مینٹلی گروم کرنے میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے جو آفس وغیرہ میں جاتے ہیں, لیکن جب ان کی سی وی وغیرہ جمع ہوتی ہے یا کچھ کے اوپر جب وہ دیکھتے ہیں کرسچن, تو وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کو ہم انوائٹ کریں گے دوبارہ سے اور آپ کی جاب سٹارٹ ہو. اس کے بعد نہ ان کو فون آتا ہے اور نہ بات آتی ہے. میں نے اچھا ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے. جی جی نکسن, ابھی ٹائم کا بہت جو ہے نا, ٹائم کا بہت وقت ہو گیا ہے, اور ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں. جی اور جی آخری جو ہے میں ابھی جا رہا ہوں عامر بھائی کے ساتھ پاس, پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ روت کے پاس جائیں گے کہ اب 1 منٹ میں جواب دیں, 1 منٹ لگائیں یا 1.5 منٹ لگائیں, آپ جواب دیں. عامر بھائی, اپنی قوم کو آپ اس وقت اپنے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سر جی. میں اپنی قوم کو, اپنی بہنوں کو, بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فادر صاحبان, پاسٹر صاحبان, جتنے بھی خادمین ہیں, تو ان پر انگلی کریں. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاسٹر صاحبان, فادر صاحبان پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ اخیر وقت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ خادمین کو نہ دیکھیں,
تو میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کسی پہ انگلی مت اٹھائیں، کیونکہ جب آپ ایک انگلی کسی پہ کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایڈوکیٹ روت رخسانہ، آپ اسلام آباد سے ہیں اور آپ بھی ینگ لیڈر ہیں، تو آپ جتنے بھی ہمارے ینگس ہیں پاکستان کے اندر، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ وہ کیا کریں اور اپنے لوگوں کی بھی خدمت کریں اور اپنے لیے بھی کچھ کر سکیں؟ تو اس کے لیے کیا ہوگا، کس طریقے سے آپ میسج دینا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں تو پوری کمیونٹی کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر آپ کہیں کے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے. جاب کہیں پہ نہیں ملتی، ہمیں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، وہ بات کا معاملہ ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو جاب کے لیے پریپیئر تو کریں نا. آپ اس 5% کوٹا جو آپ کو ملا اس کے لیے ابھی آپ کو پتا ہے 2% کوٹا بھی منظور ہوا ہے ہمارے ایجوکیشن کے لیے. ایجوکیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان میں 2% کوٹا ملے گا اور مجھے لگتا ہے مسیحوں نے وہ بھی ضائع کرنا ہے. تو ابھی بہت یہ ٹائم ہے کہ جتنے بھی مسیحی نوجوان ہیں وہ اس 2% کوٹا کو اویل کرتے ہوئے ایجوکیشن حاصل کریں. ایجوکیشن کے علاوہ ہماری اس قسم پرسی، ہماری اس غربت، ہماری اس پسماندگی کا کوئی اور حل نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں پوری کمیونٹی کے پاس ہمارا انتخابی نشان بھی جھاڑو گا، ہمارا سب کچھ جھاڑو اور نہ بھی چھوڑنا ہوگا. سو نکلیں اس چیز سے کہ ایجوکیشن کے بارے میں ابھی تک جتنی بھی غفلت برتی ہے، اب نکلیں ایمرجنسی بنیادوں پر نوجوان کم پڑھے لکھے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کریں اور خود بھی اور مزید تعلیم حاصل کریں تاکہ پاکستانی کمیونٹی کا وقار جو پہلے تھا کہ ہمیں پاکستان کے وقت وہ بحال ہو. ہم ایجوکیشنسٹ ہیں، ہم جو ہے پاکستان میں طب لے کر آئے، ہم ایجوکیشن لے کر آئے اور ابھی جو ہے ہم سب سے پیچھے ہیں. تو ہمیں اپنا وقار جو ہے پاکستان میں بحال کرنا ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ. میں آپ کی کاوش کو، جیزس ٹی وی کی کاوش کو بھی سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اس خدمت کو جو آپ کر رہے ہیں مقبول بھائی، گریٹ جاب. خداوند آپ کو اور آپ کے چینل کو اور زیادہ ترقی دے. عامر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے میزبان بھائی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ. خداوند آپ کو بہت سنبھال کے رکھیے اور بہت سرفرازی دے. آمین. بالکل. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت کافی ہو گیا، تو میں تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو اختتام کریں گے. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ کچھ لوگ تو نااہلی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جاب کرنا ہی نہیں چاہتے. تعلیم بھی ہو یا نہ ہو جاب مل جاتی ہے، بس بندے کا ذہن اگر کام کرتا ہے تو سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. آپ سب سے چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی کاروبار نہیں ملتا، جاب نہیں ملتی، آپ کا انجینئر دماغ ہے. میرا ایک کزن ہے، وہ صرف یوٹیوب کے پر ویڈیوز بناتا ہے اور ڈیلی کا اس کو اتنی ارننگ ہوتی ہے. اور تاکہ لوگ پاکستان کے اندر لاکھوں روپے جو ہے ارننگ کر رہے ہیں یوٹیوب سے. آج سب سے بڑا پلیٹ فارم یوٹیوب ہے. آپ وہاں پر جا کر جو نوجوان ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہے تو وہاں پر جا کر آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں پروگرام کا وقت کافی ہو گیا، تو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں یہ 3 گیسٹ تھے اور ان سے ہم نے جو بات چیت کی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئے